السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ہفتہ واری درس قرآن کریم کی آج کی اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین و سامعین، قرآن مجید کے 7ویں سورۃ الاعراف کی میں نے ابھی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ اعراف 8ویں پارے میں موجود ہے، اور اس کی میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43۔ ان آیتوں کے متعلقات سنانے سے قبل ایک بار آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و سرکار دونوں عالم کے مختار، رحمت عالمیان، شفیع عاصیاں، سردار رسولاں، خاتم پیغمبراں، صاحب قرآن حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن پاک کے اس درس میں جو ہر اتوار کو ہم آپ کی خدمت میں درس کی تفصیلات لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا اور اس کے کچھ حصے پر گفتگو بھی ہوئی تھی۔ آج اس کو پھر سے پڑھا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان آیتوں کے بارے میں تکبر، غرور، اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، تو نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جمل سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی سوئی کا ناکا اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی جمل کا داخل ہو کر نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرمین، جرم کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو قصور یہاں کیا بیان کیا گیا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، جنہوں نے آیات ربانی، احکام ربانی کے متعلق اکڑ کا مظاہرہ کیا، غرور، تکبر کا مظاہرہ کیا، ان کے لیے جب ان کی موت واقع ہوگی تو ان کی روح کو فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جائیں گے، تو ان کی روح کو آسمانوں کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آگے ایک ایسی بات کہی گئی کہ یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے جمل گزر جائے۔ اب جمل کے ایک معروف معنی تو اونٹ کے ہیں، اور اسی مناسبت سے بہت سے لوگوں نے اونٹ کا ترجمہ کیا ہے، اور اونٹ اتنا بڑی حیت اور جسامت کا ہوتا ہے کہ اس کا سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کا ناکا مطلب سوئی کا جو ہول رہتا ہے جس میں سے دھاگا پرویا جاتا ہے، اس میں سے جس طرح اونٹ کا جانا ناممکن ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے متعلق اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں، غرور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا بھی جنت میں داخلہ ایسے ہی ناممکن ہے۔ اب جمل کا ترجمہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو اونٹ ہے، دوسرے بعض علماء خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے حیدرآباد کے حضرت صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمۃ والرضوان کے والد گرامی حضرت ابراہیم ادیب اس بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جمل کا یہاں معنی اونٹ نہیں لیا جا سکتا، جمل کے کئی معنی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں جمل سے مراد وہ موٹی رسی ہے جو پانی کے جہازوں کو سی پورٹ پر جب وہ لنگر انداز ہوتے ہیں تو ان کو ٹھہرے رہنے کے لیے باندھی جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت موٹی حجم کی ہوتی ہے، سوئی کا ناکا باریک ہوتا ہے، اور سوئی کے ناکے میں سے دھاگا پرونا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اتنا موٹا رسہ پرونا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا داخل کیا جانا یہ مناسبت نہیں سمجھ میں آ رہی، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ سوئی کے ناکے میں سے جس طرح موٹا رسہ نہیں جا سکتا، باریک پتلی ڈوری تو جا سکتی ہے لیکن بڑا رسہ نہیں جا سکتا، جیسے وہ ناممکن ہے، اسی طرح ان منکروں کا، ان یعنی آیات ربانی کے انکار کرنے والوں کا، تکذیب کرنے والوں کا، اس کو جھٹلانے والوں کا، یا ان آیات کے بارے میں اکڑ بتانے والوں کا جنت میں داخلہ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے جمل کا جانا ناممکن ہے۔ آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اللہ اکبر، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ جب کبھی قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب غضب دینے کا ارادہ فرمائے یا اس کا ذکر فرمائے تو آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ ہم اس وقت فوری اللہ کی طرف رجوع ہوں، مولا ہم کو ایسے عذابوں سے محفوظ فرما دے، ہم کو نیک لوگوں کے زمرے شامل فرما، آمین۔ تو یہ آداب بتائے گئے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے ویسے لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے، لہم من، ان کے لیے جہنم میں سے ہی مہاد، مہاد دراصل نیچے جو چیز ہوتی ہے سونے والے کے، آرام کرنے والے کے، اس کو مہاد کہتے ہیں۔ وہ بھی اصل مہاد قرآن میں بھی اور مقامات پر بھی آیا، اور مہد جھولے کو کہتے ہیں، چونکہ جھولا نیچے سے اس کو سیف کیا رہتا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، تو مہد جھولے کو کہتے ہیں۔ مہاد بستر
جو آدمی بچھاتا ہے تو وہاں پر بستر بھی جہنم کا ہوگا، آگ کا ہوگا. اور ومن فوقہم غواش، اور ان لوگوں کے اوپر سے جو اوڑھنے کی چیز ہوگی، جس کو ہم بلینکٹ کہہ سکتے ہیں، کمبل کہہ سکتے ہیں، جو چیز اوڑھی جاتی ہے اس کو غواش کہتے ہیں. اس کی سنگولر ہے غاشیہ. تو غواش بھی آگ کا ہوگا، بستر بھی آگ کا ہوگا. اور اس وقت پھر وہ آگ ایسی ہوگی کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور ایسے عذاب سے وہ لوگ دوچار ہوں گے. اللہ ایسی کیفیت سے ہم کو محفوظ رکھے اور ایمان یقین کی مضبوطی کے ساتھ دولت عطا فرمائے. آگے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر دیکھا گیا کہ جب کبھی بروں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں اچھوں کا بھی. تو اچھوں کا ذکر سے پہلے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح ظالمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ظالمین، ظلم سے مراد ہر قسم کی ناانصافی، لیکن عام طور پر علماء تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کا جب کبھی ذکر آئے گا تو اس میں اکثر ایسا ہوگا کہ ظلم سے مراد ظلم عظیم. اور ظلم عظیم کیا ہے؟ تو سورہ لقمان کی آیت بتاتی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے، سب سے بڑی بے انصافی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہی سب سے بڑی ناانصافی ہے. جس اللہ نے پالا پوسا، نعمتیں دی، سانسیں دی، سب کچھ دیا، اس کے بارے میں اگر کوئی اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور خدا ہے معاذ اللہ، یا کسی کو خدا کے کا حامل سمجھتا ہے معاذ اللہ، یا خدا کے برابر سمجھتا ہے، تو یہ سب باتیں شرک میں مبتلا کرنے والی ہیں. اور اس شرک کو ظلم سے بھی تعبیر کیا گیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اب یہ ہو گئی یہاں تک ان لوگوں کی بات جو آیات ربانی، قرآنی آیات کے منکر، اس کے جھٹلانے والے اور اس کے متعلق اکڑنے والے تھے. اب آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنے سب وہ لوگ جو ایمان لائے، جن پر ایمان مضبوط ہے، اور ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کوئی کام نہیں آتے، اس لیے ایمان ہمیشہ پہلے آتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اعمال خیر کیے، نیک عمل کیے، اچھے کام کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر بھی اس کی سکت، اس کی وسعت کے سے زیادہ، معذرت چاہتا ہوں، اس کی سکت اور اس کی وسعت سے زیادہ اس کو ہم بوجھ نہیں ڈالتے. لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم کسی جاندار پر، کسی جان پر اس کی سکت، اس کا جو ایک لیول ہے برداشت کا، اس سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالا جاتا. مطلب کوئی ذمہ داری اگر کسی کو دی جاتی ہے تو ذمہ داری اس کو اتنی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی کہ وہ سہار سکتا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے. اور بھی مقامات پر جیسے سورہ بقرہ کے آخری آیتوں میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا لا نکلف اللہ، ہم کسی جاندار پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل خیر کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے وہ لوگ ہیں جو جنت والے، اصحاب الجنہ. اور ظاہر اصحاب الجنتی اور اصحاب النار دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مساوی نہیں ہو سکتے. چنانچہ سورۃ الحشر کی وہ آیت مشہور ہے، معذرت چاہتا ہوں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ حشر کی وہ آیت مشہور ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ نار والے لوگ اور جنت والے لوگ مساوی نہیں ہیں، ایکول نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں. اور کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنت والے ہیں نا وہ کامیاب لوگ. تو یہاں بھی کہا اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لائے اور اعمال خیر کیے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اصحاب الجنہ، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب یہ آیت یا اس طرح کا مضمون تو اور بھی مقامات پر آیا ہے جہاں اس کی تشریح گزر چکی ہے. اعمال خیر سے ایمان کے بعد جب بندہ متعلق ہوتا ہے
تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج تلاوت کردہ آیتوں میں سے ہم آخری آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، یہ بڑی معرکۃ العراء آیت مبارکہ ہے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، کسی چیز کو نکال لینا، کھینچ لینا، اس کو عربی میں نزع سے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی بندے کا آخری وقت آتا ہے، اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، اس کو بھی عالم نزع کہتے ہیں، نزع کا عالم۔ نزع کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، شاعر کہتا ہے کہ نزع کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے۔ اور ہمارے حضرت قبلہ کا سلام کے دوران شعر نزع ہو جس وقت طاری، آپ کی آئے سواری، دیکھتے ہی شکل پیاری، دور ہو تکلیف ساری، یا نبی السلام علیہ۔ تو اس طرح نزع کا ورڈ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ عربی سے ہی آیا ہے۔ اب یہاں نزع کا معنی آخری وقت کا نزع نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کے اصلی معنی میں کہ کسی چیز کا نکال لینا، کسی چیز کا کھینچ لینا، کسی چیز کو علیحدہ کر دینا۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں میں، ان کے، اب یہ صدورہم ان کے دلوں سے مراد جو پچھلی آیت میں گزرا کہ اولئک اصحاب الجنہ، جنت والے لوگ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اعمال خیر کیے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ جنت والے۔ تو ان جنت والوں کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے کہ ان جنت میں جانے والوں کے سینوں میں سے ہم نکال لیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ من غل، جو کچھ بھی ان کے دلوں میں غل ہوگا۔ غل کے معنی کئی بتائے گئے، کسی کے متعلق کوئی کینہ یا کوئی چھوٹا سا بغض، یا کسی کے متعلق دل میں کدورت، یا کسی کے متعلق دل میں ایک بے چینی یا نیگیٹو جذبہ، یہ سب چیزیں غل کے تحت میں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جس کے دل میں بھی غل کی جیسی کیفیت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے، جنت والے۔ اب آپ کہیں گے کوئی جنتی بھی ہے ان کے دل میں بغض بھی ہے، تو ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھی متقی پرہیزگار لوگوں کے درمیان بھی کسی معاملات پر اختلاف کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے دوری ہو جاتی ہے، تو دلوں میں بھی کچھ اس کا اثر آ جاتا ہے۔ اب اس اثر کا دلوں میں رہنا اور پھر جنت میں داخل ہونا، یہ دو چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب جنت میں ہم داخل کریں گے تو ان کے دلوں میں سے ہم یہ تمام تر جو ان ایک دوسرے کے متعلق دل میں جو بھی بات ہوگی نیگیٹو، اس کو ہم نکال لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تجری من تحتہم الانہار، اور وہ لوگ جو جنت والے ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت کے تحت بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، روایتوں میں بھی آیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی اس آیت کا ایک موقع پر حوالہ دیا تھا۔ کب دیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان جو علمی یا اجتہادی اختلاف ہوا، تو اس بنیاد پر جنگیں بھی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دیگر صحابہ کے جو مشاجرات جس کو کہتے ہیں، دونوں کے درمیان کسی رائے کے اختلاف ہونے کی بنیاد پر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی وغیرہ، اور ان جنگوں میں آپ جانتے ہیں کہ بعض جلیل القدر صحابہ بھی شہادت کا جام نوش کیے، اور انہی میں حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت زبیر کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت طلحہ ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ تیسرے خلیفہ تھے۔ تو اس طرح جب ہم اس آیت پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں سے وہ نیگیٹیو جذبہ نکال لیا جائے گا جو ایک دوسرے کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے انہی میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم لوگ سے مراد حضرت علی نے فرمایا میں، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عثمان وغیرہ، تو ان لوگوں کا اور ہمارا
دنیا میں جو ایک اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف ہوا، اور اس بنیاد پر وہ بھی دین حق کی سربلندی کے جذبے کے تحت کر رہے تھے، میں بھی دین حق کی سربلندی کے جذبے کے تحت کر رہا تھا، اور جب اجتہادی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو کسی طرح حق پر ہو تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، جو حق سے ذرا ہٹا ہوا ہو تو اس کو سنگل ثواب ملتا ہے۔ تو اجتہادی خطا اسی کو کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ سرکار کے مقربین میں سے یہ تمام تر صحابہ عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، حضرت مولا علی، اور حضرت مولا علی کی بات تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ تو حضرت علی کے زبان سے یہ نکلا کہ جنت کے مکین جو ہوں گے ان کے دلوں میں سے ایسی بات نکال لی جائے گی، تو میرے ساتھ جن لوگوں کا ایسا معاملہ ہوا ہے ان کے اور ہمارے درمیان میں سے بھی ویسا نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اسی بنیاد پر علماء اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، یہ مضبوط موقف ہے کہ اگر کچھ تاریخی اور احادیث کے ذریعے سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں صحابی کے درمیان اختلاف رائے تھا، تو ان دونوں صحابہ کا ادب کرنا سکھایا گیا ہے۔ کسی ایک طرف ہو کر ہم کسی صحابی کی تنقیص نہیں کر سکتے، کسی صحابی کے بارے میں ذہن اور دل متاثر نہیں کر سکتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں جو حضرات آئے تھے ان سب لوگوں سے احادیث میں ان کا رجوع بھی ثابت ہے کہ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ چیز نہیں ہونی تھی، ہو گئی۔ اس وقت حق پر مولا علی ہی تھے، اور ہر کوئی اہل سنت کے اکابرین، علماء، اولیاء، صالحین، فقہاء، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا الحق مع علی، تو حق پر حضرت مولا علی تھے، اور مولا علی کے ساتھ حق کے ساتھ مولا علی۔ لیکن حضرت علی کے مخالفت میں جو لوگ اس وقت آئے تھے وہ کوئی معمولی اشخاص نہیں، وہ بھی سرکار کی صحبت کا فیض پائے ہوئے ہیں، اور سرکار کی صحبت ایک ایسی نسبت ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے وہ جو ایمان والے ہیں وہ تمام تر جن کو صحابہ کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ کسی طرح کی کوئی زبان سے لغزش، خطا اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو اسے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو کوئی ذرا اگر بدگمانی سے برا نام لیتا ہے تو اس پر سرکار ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار سے متعلق جو چیز ہے وہ اہل سنت والجماعت کے پاس، اہل سنت کے عقیدے کے پاس حضور سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ عظمت والی ہے، خواہ وہ جگہ ہو، خواہ وہ کوئی چیز ہو، خواہ وہ کوئی شخصیت ہو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی خاتون ہو۔ اب جیسے امہات المومنین میں حضرت ام المومنین بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، قرآن پاک نے جن کی برات بیان فرمائی، جن کی شان میں اتنی آیتیں نازل ہوئیں، لیکن اب بھی ایک طبقہ ایسا، ایک طبقہ مطلب جن کو لوگ اہل تشیع کے نام سے یاد کرتے ہیں یا رافضی حضرات کے نام طور پر یاد کرتے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے ان کے سب لوگ نہیں کرتے ہوں گے، بڑے لوگ نہیں کرتے، لیکن عوام الناس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن صاف نہیں رکھتے۔ تو یہ چیز بہت بری، کیونکہ سرکار کی جو چہیتی زوجہ مکرمہ ہے ان کے بارے میں ذہن صاف رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، اور تمام تر صحابہ، یہ صحابہ کے مراتب اپنے الگ الگ ہیں، لیکن جس نے بھی صحابیت کا شرف پا لیا اس کے بارے میں ہم کو ادب اور احترام کے جذبات رکھنے ہیں، اور جن کی شانیں بیان کی گئیں ان کے تو فضائل ہیں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہم کو اطلاع پہنچتی ہے احادیث کے ذریعے یا تاریخ کتابوں کے ذریعے، تو اس سلسلے میں جو حضرت علی کے مخالفت میں آئے تھے ان کے بارے میں بھی، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ خاموش، سکوت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ جو بھی جس طرح سے بھی تقاریر کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اس ٹاپک پر بحث مباحثے کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں ادب سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے بزرگوں کی، سارے اہل سنت والجماعت بزرگوں کی یہ پوری 1200 سال سے 1400 سال سے محنت ہے کہ اس ٹاپک کو بند کر دیا جائے، اس پر کسی طرح کی گفتگو
مسائل کھڑے کرتی ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے تحت مجھے یاد آیا کہ بزرگوں نے لکھا ہے اور ہم بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، ان کے ذہنوں سے نکال دیا۔ اب کوئی بعد میں کسی بعد میں آنے والے شخص کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اہل بیت دونوں کا ادب ضروری ہے۔ اگر کوئی صحابہ کی عظمت کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ تو سرکار کی نسبت رکھنے والے صحابہ سے دور ہو رہا ہے، اور کوئی اہل بیت کی عظمت کو ماننے سے انکار کر رہا ہے تو وہ بھی نادانی کر رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت تو جزو ایمان کا بتائی گئی ہے۔ لہٰذا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو شے جڑ جائے، جو شخصیت جڑ جائے، وہ عظمت والی ہو جاتی ہے، خواہ وہ صحابہ کا زمرہ ہو، خواہ وہ اہل بیت کی جماعت ہو۔ اہل بیت کرام میں ساری ازواج مطہرات، سارے سرکار کی خاندان والے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضور نے جن کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت، تو فرمایا کہ علی و فاطمہ، حسن و حسین، یہ پنجتن پاک۔ تو یہ پنجتن پاک، پھر ادھر صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، تو ان کا بھی ادب، ان کا بھی ادب۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے ابا جان حضرت قبلہ، ہمارے پیر و مرشید حضرت قبلہ اکثر یہی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، جس طرح ایک پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو اپنی ایمانی پرواز کے لیے 2 پر ضروری ہیں۔ ایک پر سے وہ اڑ نہیں سکتا، اور ایک پر محبت اہل بیت کا ہے تو دوسرا پر عظمت صحابہ کا ہے۔ تو صحابہ کرام حضور کی صحبت پانے والے، حضور کی صحبت سے فیض پانے والے ہیں۔ اگر ان سے متعلق کوئی بات، اب وہ یہاں تک پہنچنے تک صحیح تھی، غلط ہو گئی، کیا ہوا، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن ان کے بارے میں کف لسان، زبان کو خاموش رکھنا ہے۔ بس ان کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کی وجہ سے ان کی عظمت مسلم ہے۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اہل تشیع ہوتے ہیں یا رافضی ہوتے ہیں۔ صحابہ کی شان میں کوئی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا گستاخی کر نہیں سکتا، اور نہ کوئی کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق غیر ضروری ذہن بن جاتا ہے کہ گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی سنی مسلمان گستاخی کر ہی نہیں سکتا صحابہ کی شان میں۔ اور رہے اہل بیت، تو اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے، صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے۔ اس آیت کے تحت یہ بات ہم کو معلوم ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ان اہل جنت کا جملہ کوٹ کر رہے ہیں، وقالو، اور وہ کہیں گے، ان کے دلوں میں سے ہم نکال لیں گے، ان کے دلوں میں سے جو کچھ کینہ بغض کے جو اثرات ہوں گے ہم وہ اہل جنت کے دلوں میں سے نکال لیں گے۔ دنیا میں چاہے ان کے کچھ بھی تعلقات ہوں گے، لیکن وہاں بہت پیار محبت سے رہیں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، یہ شکر کا جملہ ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، الذی ہدانا لہذا، کہ جس نے ہم کو اس اسلام کی طرف، اس دین کی طرف ہماری ہدایت فرمائی، ہم کو رہبری فرمائی، ہم کو گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک گائیڈ نہیں کیا جائے کوئی گائیڈ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی راستے پر آ ہی نہیں سکتا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو ہم تو نہیں ہوتے، ضرور بضرور ہدایت پانے والوں میں نہیں ہوتے اگر اللہ کی طرف سے ہم کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے، حضور کا صدقہ ہے، حضور کا طفیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے لبریز کیا ہے۔ ایمان اور ہدایت ہمارے سینوں میں اللہ نے جمع فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی تعریف کرنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، لہذا اس بات کی، اسلام کی، دین کی۔ اور اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں کی ہوتی تو ہم ہرگز ہدایت والے نہیں ہوتے تھے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور پھر ہمارے رب کی طرف سے، وہ انہی کا جملہ ہے، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے رسولوں کا حق کے ساتھ آنا بھی وہ اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو یہ جو ہدایت ملی، ہدایت اللہ نے رسولوں کے ذریعے دی ہے، تمام نبیوں رسولوں، اور پھر رسولوں میں ہادی عالم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار ابد قرار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی ہدایت کا منبع و مرکز بنائے گئے ہیں۔ تو چنانچہ ہم کو اللہ نے
اس آقا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ حق کے ساتھ رسولوں نے، ہمارے رب کی طرف سے رسول آئے اور ان کے آنے پر ہم کو ہدایت ملی۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی یہ ہے، کچھ لوگ عیسوی ہو گئے، کچھ موسوی ہو گئے، لیکن اللہ نے ہم کو محمدی بنایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جوڑ دیا ہے۔ اب جب وہ لوگ یہ کہیں گے، کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کام کی طرف، اس بات کی طرف، اور اللہ اگر ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے تھے، اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، رسول اللہ کے پاس سے ہمارے پاس حق لے کر آئے، جب یہ کہیں گے تو ان کو یہ ندا کی جائے گی، وَنُودُوا، ان کو یہ ندا کی جائے گی، ان تلکم الجنت اورثتموہا، سبحان اللہ، اور ان کو ندا جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، تم کو اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے، جنت کے تم رہنے والے بنا۔ کس بنیاد پر؟ بیما کنتم تعملون، تم نے جو کام کیے، جو پہلے ایمان اور عمل صالح کا جب وہاں پر امتزاج ہوا، ایمان کے بعد عمل صالح، تو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے زندگی تم نے جو گزاری، اس بنیاد پر اب تمہیں یہاں جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے، اور جنت تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت میں مل رہی ہے، انہیں تم کو دی جا رہی ہے، اور اب تم جنتی ہو۔ تو اس طرح پہلے دوزخیوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوا، اور جنتیوں کے ذکر کے تحت ہم نے آج وہ آیت مبارکہ پڑھی جس کے ذریعے ہم کو پتہ چلا کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا ذہن اور ہماری زبان صاف رہے، اور اگر عظمت کی بات ہو تو خلفائے راشدین عظمت والے ہیں، سرکار صدیق اکبر ہیں، سرکار عمر فاروق ہیں، سرکار عثمان غنی ہیں، مولا علی تو مولا علی ہیں، مولا کائنات کی تو کیا شان ہے، تو یہ حضرت مولا چوتھے خلیفہ ہیں، اور پھر ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ، ان کے علاوہ دیگر تمام تر صحابہ، سب مہاجرین ہوں، انصار ہوں، سب قابل تعظیم ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور محنت کیے اسلام کی خاطر، وہ بھی عظمت والے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد آئے بس ان کو شرف ثابت مل گیا، وہ عظمت والے ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ آپس میں ان کے درمیان فرق ہے، خلفائے راشدین پوری امت میں عظمت والے ہیں، پھر عشرہ مبشرہ یہ اپنی فضیلت ہے، پھر اہل بیت کا اپنا مقام ہے، یہ اپنی جگہ ہے، ساری چیزیں ہمارے سینوں میں ایمان کی سبب، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی ترقی کا سبب بنتی ہیں، ان سب کی محبتیں، کسی کے متعلق ذہن متاثر نہ کرنا، اور کسی کی متعلق زبان کو آلودہ نہ کرنا، بے زبانی کرنے سے رکے رہنا، یہ ہمارے بزرگوں کی تاکید ہے، تلقین ہے، اور اس سلسلے میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے جو ایک طرفہ ہو جاتے ہیں، کوئی اہل بیت کا ہو کر صحابہ سے دور ہو رہا ہے، کوئی صحابہ کا ہو کر اہل بیت سے دور ہو رہا ہے، دونوں سرکار کی نسبت سے ہیں۔ اور میں نے یہ بات حضرت شیخ مفکر اسلام علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کی زبانی بھی سنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی سرکار کے ہیں، اہل بیت بھی سرکار کے ہیں، لیکن اہل بیت کا درجہ صحابہ کے متعلق اہل بیت کا درجہ تھوڑا بڑا ہے۔ یہ حضرت عمدۃ المحدثین بھی فرمایا کرتے تھے، صحابہ کی اپنی عظمت ہے، اہل بیت کی، لیکن دونوں میں اگر مقابلہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن اہل بیت کا مرتبہ اللہ کے حبیب کے گھر والے ہونے کی وجہ سے اللہ نے امتیازی رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس مسئلے سے ایمان میں روشنی عطا فرمائے۔ اس مسئلے پر طرح طرح کی جو بحثیں اور کم علم لوگ اور اپنے طرح طرح کی باتوں سے سوشل میڈیا پر یا پھر کسی انداز سے متاثر ہو رہے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کے، تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اہل بیت سے بھی سچی محبت ہو، اور صحابہ کی بھی عقیدت، دل میں الفت اور عظمت تعظیم کے جذبات ہمارے اندر بھرے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم کو قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آج تلاوت کردہ 4 آیتوں کا سلسلہ یہاں مکمل ہوا، اور جو کچھ لوگوں نے کام کیے تھے اچھے کام، ان کاموں کے یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ندا دیں گے، ندا دی جائے گی کہ تم لوگوں کو جنت کا وارث بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح آج کی گفتگو میں ہی روکتے ہیں، اور آج کی حدیث پاک، آج کا فقہی مسئلہ اور اہل اللہ کے واقعات کا جو ہم نے اپنے درس کے آخر میں یہ جو سلسلہ جاری رکھا ہے،
اس کی طرف آتے ہیں. حدیث پاک. آج کی حدیث پاک ترمذی شریف سے اور ابو داؤد شریف سے لی گئی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته. شک الراوی. رواہ ابو داؤد والترمذی. ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث پاک یہ چھینک سے متعلق ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف تھا کہ جب کبھی آپ چھینکتے، عطس نے چھینکنا، سنیز جس کو کہتے ہیں انگلش میں، جب کبھی آپ چھینکتے تو وضع یدہ، تو آپ کیا کرتے، اپنا دست اقدس او ثوبہ یا کوئی کپڑا، اپنا دست اقدس یا کوئی کپڑا اپنے علی فیہ، دراصل یہ فمن منہ کو کہتے ہیں اور وہ ترکیب لغوی کے اعتبار سے گرامر کے حساب سے فیہ ہو گیا ہو، تو ثوب علی فیہ، آپ اپنے منہ پر، چہرے انور پر اپنا دست اقدس یا کپڑا رکھ لیا کرتے تھے. وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ، اور کیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے، آواز کو نیچی کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت آواز زور سے آنے کا امکان ہوتا ہے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آواز بھی پست کر لیتے تھے اور چہرہ چھپا لیتے تھے، یا تو اپنا دست اقدس رکھتے تھے یا کپڑا رکھا کرتے تھے. اور دیکھیں آپ یہاں پہ آواز کم کرنے کے بارے میں خفضہ او غضہ، یہ راوی کا شک ہے، خفضہ کا لفظ ہے یا غضہ کا ہے. بہرحال یہ جو چھینک سے متعلق حدیث پاک آئی ہے، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اداؤں کے ذریعے ہم سب کو ایسا سلیقہ سکھایا کہ حضور کی ایک ایک بات ہمارے لیے ہزارہا فوائد کا باعث بنتی ہے. اب یہ چھینک کو ہی لے لیجیے، چھینکنا یقیناً ہمارے لیے نئی زندگی کا ایک باعث بنتا ہے، اور چھینکنے سے پہلے تک طبیعت میں جو بے چینی رہتی ہے، چھینک آنے کے بعد وہ بے چینی دور ہو جاتی ہے، اسی لیے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے پچھلے 9-10 مہینے سے یہ جو لاک ڈاؤن وغیرہ اور کورونا کی وبا پھیل رہی ہے، اس بنیاد پر ڈاکٹرز، میڈیکل لائن کے لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چھینکتے وقت میں جو ہے منہ کو ماسک لگا لیجئے. آپ کے چھینکنے کے وقت آپ کی ناک سے، آپ کے منہ سے بے اختیار بہت سارے جراثیم، بیکٹیریا، کیٹانو، کیا جو بھی کہہ لیں آپ، وہ نکلتے ہیں. وہ اگر دوسروں پر جائیں تو اس کا اثر پڑ کر دوسروں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے مبارکہ پر جو لوگ پہلے سے عمل کرتے ہیں ان کو کوئی خاص اہتمام کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ حضور کی سنت سمجھ کے وہ کر رہے ہیں. تو ان کا اس سنت کو اپنانا بہت سارے بیماریوں کو دور بھگا رہا ہے. اب جو لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے تھے، آج اس سنت کو میڈیکل یعنی ڈاکٹر کے کہنے پر کرنا پڑ رہا ہے. اس کے اندر بھی میں ایک بات عرض کروں گا، اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ سنت سمجھ کے اب تک کیے وہ بیماریوں سے بھی بچے رہے اور سنت کا ثواب بھی پاتے رہے. لیکن جو لوگ آج کی تاریخ میں ہم صرف اپنا چہرہ ڈھانپ رہے ہیں یا ماسک لگا رہے ہیں، دوسروں پہ چھینٹے نہ پڑیں ہمارے تھوک کے، ہمارے آلودگی کی، آلودہ چیزوں کے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو دنیا کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن صرف دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہے. تو بس یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے اداؤں کو، اپنے طور طریقوں کو حضور کی اداؤں کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشنس آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ڈھال لیں تو ہماری زندگی تو سنورے گی ہی، آخرت کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، حضور سے قرب میں اضافہ ہوگا. بہرحال یہ ایک بات چھینک سے متعلق حدیث پاک کی آ گئی تھی، میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی. اب رہا سوال فقہی مسئلہ، وہ بھی احادیث کی روشنی میں ہی ہوتا ہے. تو اب رہا سوال یہ کہ جس طرح چھینکنے والا چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے
تو اس کا جواب بھی دینے کے احکام ہیں۔ اب یہ فقہی مسئلہ سمجھ لیجیے، ایک شخص اگر چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، تو دوسرے شخص پر جس نے اس کو چھینکتا ہوا دیکھا ہو یا چھینکنے والے نے الحمدللہ جو کہا ہے وہ سنا ہو، تو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جواب دے۔ کیا جواب دے؟ تو یہ کہے گا الحمدللہ، وہ دوسرا والا کہے گا یرحمک اللہ۔ اس کے بولنے میں کبھی کبھی تیزی میں اعراب غلط ہو جاتے ہیں، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اور اگر کوئی سامنے چھینکنے والا نہیں بلکہ چھینکنے والی ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، زوجہ ہے کوئی، تو اس وقت کہیں گے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ مردانے کے لیے، یرحمک اللہ زنانے کے لیے۔ اب جب انہوں نے یرحمک اللہ کی دعا دی تو ان کو دعا کے عوض میں پھر چھینکنے والا جزاک اللہ کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہمارے طور طریقے ہمارے بچوں کو سکھائے جائیں، ہمارے طور طریقوں سے ہم واقف ہوں تو ہمارے آقا سے ہمارا قرب بڑھے گا۔ جتنا ہم حضور کی سنتوں کو، حضور کی اداؤں کو، دین کے طریقوں کو اختیار کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ ہم کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہ تو ہو گئی صاحب، حدیث پاک بھی ہو گئی، ساتھ کا فقہی مسئلہ بھی ہوگا۔ اب ہم ہر نشست میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا سناتے ہیں جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے، انبیاء کا واقعہ یا اولیاء اللہ کا واقعہ۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، حضرت ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ جو شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 مرتبہ 70,000 ٹائمز اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ تعداد پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر میں نے اپنی بیوی کے لیے پڑھا، پھر اور بھی میں ایسے 70,000 کے سیگمنٹس بنا کر رکھا تاکہ کبھی کام آ جائے اور اس کے ذریعے سے میں دعا کر سکوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی مقام پر دعوت میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان تھا۔ اس نوجوان کے بارے میں اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص صاحب کشف ہے، اس کو کشف ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جاتی ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں، تو اس کو کشف ہوتا ہے۔ تب میں اس کشف سے اب تک واقف تو تھا نہیں، تو چنانچہ جب ہم ایک مقام پر بیٹھے دعوت میں تو ایک وہ چیخنے لگا اور چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے میری ماں بر دوزخ کا عذاب ہو رہا ہے، دوزخ کے عذاب میں وہ جل رہی ہے، اللہ اللہ رونے لگا۔ تو جیسے ہی میں نے سنا، کیونکہ اس کو کشف کے ذریعے کچھ کھل گیا تھا، کشف یعنی کھل جانا، پردہ ہٹ جانا، تو میں نے دل میں سوچا کہ آج سے پہلے میں نے کئی دفعہ کلمہ طیبہ کے 70,000 کے الگ الگ جو سیٹ بنا کے رکھے ہیں، کیوں نہ میں ان میں سے ایک سیٹ ان کو دے دوں، ان کی والدہ کو پہنچا دوں۔ تو انہوں نے دل میں اس لڑکے سے کچھ کہے بغیر دل میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے جو 70,000 کے کلمہ طیبہ پڑھ کر جو رکھے ہیں، یا اللہ ان میں سے ایک سیٹ کو میں اس لڑکے کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، مولا تو ان کو پہنچائے۔ دل میں نیت کی، ادھر نیت کی، اور کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا جو اب تک رو رہا تھا اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگا کہ اب میری ماں کے اوپر سے دوزخ کے عذاب کے اثرات ہٹ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان کی طرف یہ جو حضرت تھے، حضرت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری والدہ کو، تو اس کو کشف ہوا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں 70,000 والا جو کلمہ طیبہ کا الگ الگ سیٹس بنا کر رکھا تھا، تو اس کے بارے میں مجھے کامل یقین یا کوئی تجربہ اب تک نہیں ہوا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد مجھے 2 چیزیں حاصل ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ کہ میرے پاس جو 70,000 پڑھنے کی جو روایت آئی تھی اس کے سچا ہونے کا ثبوت ہو گیا۔ دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لڑکا جو صاحب کشف بتایا جاتا تھا
اس کے صاحب کشف ہونے کا بھی یقین ہو گیا. ورنہ لوگ کہتے تھے، اور ہر ایک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کو یقین کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو ایک ساتھ دونوں چیزوں کی مجھے تصدیق کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہ وظیفہ پڑھنے سے ایصال ثواب ہوتا ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی بات کنفرم ہو گئی کہ اس لڑکے کے حال پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ کشف کے ذریعے بعض چیزیں دیکھ لیا کرتا ہے. تو اس طرح اس واقعے کو سنانے کا منشا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے اس کو بھی اختیار کریں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ شریف جو کوئی 70,000 مرتبہ پڑھتا ہے، پڑھ کے اگر اپنے بزرگوں کو مرحومین کو بخشتا ہے تو یقیناً اللہ پاک فضل فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے اس مرحوم کے مراتب بلند ہوتے ہیں، اور اس پر اگر خدا نخواستہ عذاب ہو رہا ہے تو وہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ مسلمہ بات بزرگان دین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اب یہاں ایک بات کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں صاحب ہمارے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں خاتون کا انتقال ہوا، ایصال ثواب کے لیے فلاں گروپ کو بلایا جا رہا ہے، وہ لوگ آ کے قرآن پڑھیں گے، وہ لوگ. بھائی صاحب اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ دوسروں کو بلا کر پڑھانا تو ٹھیک ہے، ضرورتاً آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مرحومین کے گھر والے ہیں وہ خود اس کا اہتمام کریں، قرآن بھی پڑھیں اور کچھ کھانا بھی کھلائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کلمہ طیبہ پڑھنے کا بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کو 70,000 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے اس کا ثواب کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے. تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور اس کلمے کی برکت سے وہاں ان کو فائدہ پہنچے، کیونکہ وہاں ایصال ثواب کا جو معاملہ ہے اس بارے میں بہت سے لوگوں کو خواہ کا شک رہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے دلائل اور شواہد ہیں جس کے ذریعے بزرگان دین نے اور اولیاء و صالحین نے، بلکہ بعض احادیث بھی اس بارے میں ہم کو ملتی ہیں کہ یہ بتایا کہ ثواب برابر پہنچتا ہے اور ثواب پہنچانا چاہیے. بلکہ باقاعدہ والدین کے لیے تو بتایا گیا کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں زندگی میں جب تک ان کی خدمت جو وہ سلامت ہیں، ان کا سایہ سلامت ہے، ان کی خدمت کیجئے، ان سے نرمی سے گفتگو کیجئے، ان کی ضروریات کی تکمیل کیجئے، ان کی فکر کیجئے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیے. اور جب وہ اس دنیا سے گزر جائیں تو بھی ان کا حق ہے، حق ختم نہیں ہوا ان کا. ان کے حقوق یہ بتائے گئے کہ ان کی قبر پر گاہے ماہے جاتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات استوار رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے ان کو ثواب پہنچے. اور وہاں رہنے والے کیونکہ عمل نہیں کر سکتے اس لیے ثواب ایصال ثواب کے وہ منتظر رہتے ہیں، وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں، وہ متمنی رہتے ہیں. لہٰذا ہمارے جو اہل سنت والجماعت حقیقی اسلام کی تعلیمات جس میں سمٹ آئی ہیں اہل سنت والجماعت، ان اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے، علماء، فقہاء، محدثین، عارفین، صوفیاء نے ہم کو یہی سکھایا ہے. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کا طریقہ اہل سنت والجماعت میں ہی ہے، اور یہ ثواب پہنچانا بے شک مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم میری نظر سے گزرا تھا جس میں فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو قبر میں داخل کیا جائے گا تب تو وہ لوگ گناہوں سے بھرے ہوئے رہیں گے، لیکن جب کل قیامت کے دن محشر میں ان کو اٹھایا جائے گا تو گناہوں سے پاک ہو کر اٹھیں گے. لوگ حیران ہوں گے کہ کیا بات ہے، یہ لوگ جب داخل کیے گئے تو اس وقت تو ان کے ساتھ بہت سارے گناہ تھے، لیکن اب کیا ہو گئے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے متعلقین نے جو ان کے لیے ایصال ثواب کیا تھا، جو ان کے لیے ایصال مطلب پہنچانا، ثواب پہنچایا تھا، قرآن پڑھ کے کچھ بھی کر کے، تو جو ایصال ثواب کیا تھا اس ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے. بہرحال بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے. وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، اور حضور کے متعلقین کا، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین، اولیاء، صالحین، مرشدین اور تمام نیک لوگوں کا وسیلہ لے کر دعا کی جاتی ہے. میں بھی آخر میں دعا کروں گا کہ مولا تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری ان کوششوں کو قبول فرما، اور جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرما. کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی، کوتاہی، لغزش، خطا ہوئی اسے معاف فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. اخلاص کی دولت عطا فرما. یا اللہ ریاکاری، دکھاوا، دنیا طلبی اور
شہرت پسندی، یہ سب جو بری باتیں ہیں اللہ ان بری باتوں سے ہمارا دامن الگ رکھ اور ہمارے ظاہر باطن کو پاک صاف فرما دے. ہمارے بزرگوں کے جو درجات ہیں مولا ان میں مزید اضافہ فرما، خاص طور سے ہمارے حضرت قبلہ، ہماری پیرانی ماں صاحبہ اور ہمارے تمام تر متعلقین، میرے بڑے بھائی صاحب اور جتنے بھی مرحومین ہیں سارے میری بہن کے لیے، اور تمام تر حضرت قبلہ کے مریدین، معتقدین، متوسلین، طالبین اور مستفیدین جتنے ہیں صلی اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اور جو حالات سے دو چار ہیں آج کل مشکل حالات سے، اللہ ان تمام تر کو عافیت نصیب فرما، خوشحال زندگی عطا فرما، دین کی طرف راغب فرما اور اہل اللہ کی صحبت نصیب فرما. قرآن پاک خوب پڑھنے، اس کو بہتر انداز میں بزرگوں کی صحبت میں آ کر سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو بچے بے راہ روی کا شکار ہیں اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور روشن فرما دے، اور جو لوگ بالکل قرآن سے دور ہیں انہیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سے قریب ہونے والا بنا دے. قرآن اور صاحب قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں جما دے. رب العالمین علم نافع کی دولت عطا فرما، علم زار سے مامون و محفوظ فرما، اور جتنے بیمار ہیں سارے بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے قریبی ملنے جلنے والے جن لوگوں نے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا، سب کے لیے دعا کرتے ہیں صحت اور عافیت کی دولت نصیب فرما اور شفاء عاجلہ، صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے جسم کو جسمانی بیماریوں سے اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما دے. اور پروردگار جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کے لیے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.